حضرت عمر فاروق اعظم نے امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ بعض روایتوں کے مطابق 4 مہینے تک مسلمان فوج نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، کامیابی نہیں مل سکی۔ روایتیں مختلف ہیں، لیکن ایک روایت کے مطابق 4 مہینے تک حضرت عمر کے دور میں آپ کی فوج نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، القدس کا، لیکن فتح نہیں مل رہی۔ ایک دن کیا ہوا، یہودیوں کا جو راہب تھا اس نے بیت المقدس کے قلعے کے اوپر چڑھ کر حضرت ابو عبیدہ کو پکار کر کہا کہ اے ابو عبیدہ، جس علاقے تک تم فلسطین کو فتح کر چکے ہو کر لیا، اب اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھ کر تم فلسطین کی کسی بھی خطے کو فتح نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح خاموش رہے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ اے ابو عبیدہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس یا فلسطین کو وہ شخص آ کے فتح کرے گا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس شخص کی نشانی یہ ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ کا صحابی ہوگا۔ وہ یہودی راہب قلعے پر چڑھ کر یہ اعلان کر رہا ہے، سامنے مسلمانوں کی فوج کھڑی ہے، 4 مہینے کا محاصرہ ہے، فتح نہیں مل رہی۔ اس یہودی راہب نے کہا ابو عبیدہ، تم لوگ ہرگز بیت المقدس کو فتح نہیں کرو گے، فتح وہی شخص کرے گا کہ جو محمد بن عبداللہ کا صحابی ہوگا۔ لیکن صحابی تو ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، صحابی تو آپ بھی تھے، لیکن اس نے آگے نشانیاں بتائیں۔ اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شخص کے نام کے 3 حرف ہوں گے، اس شخص کے نام کے 3 حرف ہوں گے۔ گویا وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا۔ اور پھر اس نے تیسری نشانی بتائی کہ نام اس کا عمر ہوگا اور دنیا اس کو فاروق کے لقب سے یاد کرتی ہوگی، فاروق کے لقب سے یاد۔ اور پھر چوتھی نشانی بتائی، کہنے لگا ابو عبیدہ، اس کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ کا صحابی کوئی عام بندہ نہیں ہوگا بلکہ دین کے مقابلے میں سخت گیر ہوگا۔ شیطان بھی اس کے سائے سے پناہ مانگے، اور لوگ ڈھونڈنے نکلیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے، اور پتہ چلے کہ مسلمانوں کا خلیفہ مدینے سے دور ایک درخت کے نیچے اینٹ کو تکیہ بنا کے سویا ہوا، پتہ یہ چلے۔ 5ویں نشانی اس نے بتائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوگا کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت بھی اس کو پریشان نہیں کرے گی، وہ اس سے بھی خوف زدہ نہیں ہوگا کہ دنیا میرے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب یہ نشانیاں سنی نا تو آپ سن کے مسکرائے اور اس یہودی راہب کو مخاطب کر کے کہا، فرمانے لگے لقد فتحنا ورب الکعبہ، فرمایا اے یہودی راہب، جو 5 نشانیاں تو نے بیان کی ہیں، رب کعبہ کی قسم، ان 5 نشانیوں کو سن کر میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے۔ اور پھر واپس گئے اور فاروق اعظم کو خط لکھا، ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ فاروق اعظم بیت المقدس کی طرف سفر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اچھا اس یہودی راہب نے کہا تھا کہ اے ابو عبیدہ، اگر وہ شخص آ جائے تو ہم فوراً اس کے قدموں میں ہتھیار ڈال کے شکست تسلیم کر لیں گے، ہم اس سے امان مانگیں گے کہ تم ہمیں امان دو، ہم اس سے پناہ مانگیں گے کہ ہم یہودیوں کو اپنے پاس پناہ دو، ہم اس سے جنگ نہیں لڑیں گے، بغیر جنگ کیے ہم یہ بیت المقدس اس کے قدموں پر قربان کریں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنا لشکر لے کر جب بیت المقدس کے قریب آئے تو راستے میں ایک جگہ پر پانی آیا، وہاں سے گزرنا دشوار تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے استقبال کر رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا عمر فاروق اعظم جب تشریف لائے، پانی آیا، حضرت عمر اپنی اونٹنی پر سوار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جوتا اتار کر اسے کندھوں پر ڈال لیا، اپنا جوتا اتارا اور اسے کندھوں پر ڈال لیا۔ ابو عبیدہ بن جراح ناراض ہوئے، کہا
عمر بن خطاب یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا تو آپ کے نام سے کانپتی ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ سامنے کھڑے یہودی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے اور آپ اپنے جوتے اٹھا کر خود ہی اپنے کندھوں پر ڈال کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہاں پر بھی غرور و تکبر نہیں فرمایا، بلکہ ابو عبیدہ بن جراح کو جھاڑا اور فرمایا اے ابو عبیدہ انا کنا نزل، فرمایا اے ابو عبیدہ کہ ہم تو ذلیل و رسوا قوم کا حصہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کے صدقے اسلام عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بیت المقدس بھی عطا فرما دیا۔ تو آج عمر جوتے یہاں لٹکا کے کیوں نہ چلے کہ آج تو یہ عمر کی سرزمین ہے، آج تو یہ عمر کی جاگیر ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، ان سارے یہودیوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کے معاہدے کو قبول کیا، اور پھر فاروق اعظم پیر کے دن صبح فجر کے وقت بیت المقدس کی سرزمین کے اندر فاتح بن کر جب وہ داخل ہوتے